السلام علیکم. حلقہ 11 کی ایک اور محفل میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ جس مرد مجاہد سے کام لے گا اس کی کیا صفات ہونی چاہیے, کیا کردار ہوتا ہے, کیا جرأت افکار اس میں ہوتی ہے, اس کی تمام تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. ہمارے بچے اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل کام کب کریں گے. یعنی پریکٹیکل کام سے مراد شاید بچوں کی یہ ہے کہ انسان سیاست میں کب آئے گا, انسان سڑک پر جلوس کب نکالے گا, یا جس کو ہمارے پاکستان میں عام طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ جو پریکٹیکل کام کرنا چاہتا ہے وہ کوئی تنظیم, کوئی جماعت, کوئی آرگنائزیشن بنا کر اس کے بعد اپنے آپ کو ایک الگ نام, الگ شناخت, ایک الگ جھنڈا دے کر کبھی سیاست میں آتا ہے, کبھی ریلیف میں. ہم اپنے بچوں سے اور خاص طور پہ آج کی اس محفل میں خاص طور پر اس حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تربیت کے معیار کیا بتائے ہیں کہ جو اللہ کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے. میرے بچوں, اس محفل میں خوش آمدید. ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے. بڑی اچھی اچھی نیت کے لوگ بہت سنسیئرلی, جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہی بات ہم کو بھی اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے, مسلمان ملت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جماعتیں جو اچھا کام کرنا بھی چاہتی ہیں ان کے افراد میں ہم کو وہ جرأت کردار نظر نہیں آتی, وہ فہم, حکمت, فراست نظر نہیں آتی, وہ بندہ مومن کی وہ صفات نظر نہیں آتی کہ جن صفات کی بنیاد پر وہ جماعت قائم ہوتی ہے جو رہبان باللیل فرسان بالنہار ہونی, رات کو لگے تو راہب ہے, دن کو دیکھنے میں لگے گھوڑ سوار ہے, جن سے اللہ تعالیٰ تقدیریں تبدیل کرنے کا کام لے گا. میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 حیرت انگیز صورتیں نازل فرمائی ہیں اور ان صورتوں میں پورا ٹریننگ پروگرام ہے اس فرد کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے اذان دینا چاہتا ہے, جدوجہد کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ نے ٹریننگ پروگرام بنایا. اور آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم انہی دونوں صورتوں کو آج قرآن پاک کے حوالے سے ان 2 صورتوں پہ بات کریں گے. آج اس ایک صورت پہ انشاءاللہ, اور آگے اللہ نے اجازت دی تو آئندہ سورہ مزمل, سورہ مدثر. سورہ مزمل ایک فرد کی تربیت کا سلیبس ہے, ٹیکسٹ بک ہے. وہ شخص جو اللہ کے دین کو غالب و نافذ اور قائم کرنا چاہتا ہے, وہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کا تعلق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روحانی نسبت اور تعلق قائم ہو. اس کے لیے سورہ مزمل ہے, اس کی پہلی 11 آیات. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو, جو مزمل کی تربیت سے گزر جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کرتا ہے کہ میں نے اس سے مدثر کا کام کرانا ہے یا نہیں. سورہ مدثر اٹھ کے اذان دینے والی ہے. اٹھو اور اذان دو, اٹھو نصیحت کرو. جو نعرے تکبیر بلند کرنے کا حکم ہے وہ مدثر میں. اور قرآن پاک میں ترتیب بھی دیکھیے, پہلے مزمل ہے, پھر مدثر ہے. پہلے ٹریننگ ہے, پھر بیٹل فیلڈ ہے. پہلے تربیت ہے, اس کے بعد میدان جنگ ہے. ہماری بدنصیبی کیا ہوئی امت کی کہ ہم نے اپنے بچے بغیر تربیت, بغیر مزمل کے مدثر کی ڈیوٹی لگا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جب آزمائشیں آتی ہیں, جب امتحان آتے ہیں, جب پریشر بلڈ ہوتے ہیں, یہ کس نے سمجھ لیا کہ کفر کے معاشرے میں اللہ کے دین کے لیے تم اذان دینے جاؤ گے, ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق بیان کرو, یہ کس نے ازیوم کر لیا؟ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے نہ تمہاری عزت پہ حملے کیے جائیں گے, نہ تمہاری جانوں پہ حملے کیے جائیں گے, نہ تمہارے مال پہ حملے ہوں گے, نہ تمہارے بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا, نہ تمہیں بے عزت کیا جائے گا, نہ میڈیا میں تمہارے خلاف طوفان کھڑا کیا جائے گا. یہ کس نے ازیوم کر لیا کہ ایسے نہیں ہوگا؟ بیٹا یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. جب آپ ایک کفر کے معاشرے میں اللہ کے دین کی خاطر اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو سامنے ابو جہل بھی ہوگا, ابو لہب بھی آئے گا. وہاں پہ سیدنا بلال کی چربی بجھائی جائے گی کوئلوں پہ. وہاں پہ پھر حضور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو جا کے صبر کی تلقین بھی کریں گے, اور وہ شہید بھی کیے جائیں گے ابو جہل کے ہاتھوں. وہاں پہ کچرا بھی پھینکا جائے گا, وہاں پہ آپ کو مجنون بھی کہا جائے گا, وہاں پہ آپ کو جادوگر بھی کہا جائے گا, وہاں پہ آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ گھروں کو توڑنے والے ہیں, وہاں پہ یہ بھی کہا جائے گا کہ دوسروں سے سن کر آتے ہیں, پھر آیتیں آگے باتیں آگے سنا دیتے ہیں. وہاں پر آپ کو
اپنے گھروں سے بھی نکالا جائے گا، ہجرت بھی کرنی پڑے گی، وہاں پر بدر بھی آئے گی، وہاں پر احد بھی ہوگی، وہاں خندق بھی ہوگی، اور جو اللہ اجازت دے تو انشاءاللہ فتح مکہ بھی ہوگی. لیکن جو تربیت کا معیار ہے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈیوٹی دینا چاہتا ہے آج کی دنیا میں، اس کے لیے ٹریننگ پروگرام سورہ مزمل کی پہلی 11 آیتیں ہیں. مدثر کی پہلی آیت شروع کی آیتیں اس تربیت کے مکمل ہونے کے بعد جب ڈیوٹی شروع ہوگی. میرے بچوں، ایک اور قرآن پاک کا اس سے پہلے کہ مزمل کی بات کریں، قرآن پڑھنے کے آداب میں یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض اور برکت سے ہمارے لیے ہے. قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے. قرآن ہم سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے. حضور شان نزول کا سبب ضرور بنے، ظاہر ہے حضور کی ذات مبارک پہ نازل ہوا ہے قرآن، لیکن قرآن حضور پہ محدود تو نہیں ہے. جس طرح علامہ اقبال کے والد نے اقبال سے پوچھا جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن. تو کیسے پڑھ رہے ہو؟ تلاوت کر رہا ہوں. نہیں، قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ قرآن تم پر نازل. جب تک پھر اقبال نے پھر اس پہ یہ شعر کہا تھا، تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، جب تک تمہارے وجود پہ یہ کتاب نازل نہ ہو، خود نازل نہ ہو تمہارے اوپر، نہ گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف. کوئی بڑے سے بڑا عالم، فلاسفر، فلسفی تمہارے راز نہیں کھول سکتا جب تک یہ کتاب خود تم پر نازل نہ ہو. تو اس کتاب کو بچوں اس طرح پڑھتے ہیں جیسے یہ کتاب اللہ نے براہ راست آپ سے مخاطب ہو کر بات کی ہے. سورہ مزمل بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک اس وقت جب آپ کو معلوم ہے نا اس کا شان نزول کیا ہے، جب وہی آتی ہے شروع میں، جب فرشتہ تشریف لاتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو خوبصورت واقعہ اس کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے. حضور تشریف لاتے ہیں، جب پہلی دفعہ وہی نازل ہوتی ہے تو حضور کانپ رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف کی بھی، حیرانی کی بھی. بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ اس وقت سردی سے شور کر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو. تو آپ چادر اوڑھ کے، جیسے بخار کی کیفیت ہوتی ہے کسی کو، تو آپ چادر اوڑھ کے، آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، تو آپ اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور بی بی خدیجہ طاہرہ کی ماشاءاللہ پھر وہ خوبصورت الفاظ جو آپ تسلی دیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ آپ کو کبھی ضائع کرنے والا نہیں ہے، آپ کے یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں سے تعلق قائم کریں. وہ خصوصیات جو کہ ایک بندہ مومن کی صفات ہوتی ہیں. آپ محبت اور پیار تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ کیوں ضائع کرے گا آپ کو؟ یعنی اس کی وہ بیوی ایسی ایک ماشاءاللہ ان کی رازدار دوست، ایک سول میٹ، ایک محبت اور پیار کرنے والا تعلق، عمر میں 15 سال بڑی، اور محبت اور تعلق ایسا جیسے بہترین دوستوں کا. یعنی پھر یہی سیدہ خدیجہ طاہرہ جن کو آخری ظاہری طور پہ اپنی حیات مبارک کے آخری سالوں تک حضور ان کو یاد فرماتے. تو ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ نے کہہ بھی دیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ بی بی خدیجہ کو اتنا یاد فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرما دی. حضور سیدی اداس سے ہو گئے، فرمایا نہیں، اللہ کی قسم آپ لوگ ان سے بہتر نہیں ہیں. طاہرہ کا مقام ماشاءاللہ. اور حضور آیا نبوت کے 10ویں سال، اور یہی وہ سال تھا کہ جب حضرت ابو طالب حضور کے چچا کا بھی انتقال ہوا تھا. شیب ابی طالب کے بعد وہ گھاٹی میں 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد جب انتقال فرمایا تو اس کو غم کا سال کہا گیا، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے دو پہاڑ غم کے ٹوٹے. ایک سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، اور ابو طالب حضور کی 2 پناہ گاہیں تھیں جن کے پاس حضور ماشاءاللہ جو حضور کو پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے، حفاظت کیے ہوئے تھی، چچا بھی اور بیوی بھی. ان سیدہ طاہرہ نے حضور کو چادر عطا فرما دی، آپ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے. اور اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مزمل کی شروع کی آیتیں نازل فرمائی. اور یہ آئندہ آنے والے قیامت تک کے لیے ہر وہ مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حضور کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے وہ ڈیوٹی کرے گا جو کہ رسالت کی ڈیوٹی دی گئی ہے. نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن ڈیوٹی رسالت کی جو ہے حضور کے پیغام کو پھیلانے کی ڈیوٹی جو خطبہ حجۃ الوداع پہ حضور نے فرما دیا تھا تمام مسلمانوں کو، جو موجود ہے تم میں سے یہاں ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. یہ ذمہ داری اب ہر مسلمان کی ہے کہ ہر دور میں اذان دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ قرآن کی روشنی، قرآن کو زندہ کرنے کے لیے، قرآن کی تجدید کرنے کے لیے، قرآن کو ریوائو کرنے کے لیے. قرآن پہ بھی
تک ہم بھول جاتے ہیں لوگ. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس قرآن کو لے کر اٹھے گا، اس کے لیے سورہ مزمل کی 11 آیتیں اس کی ٹیکسٹ بک بھی ہے. آئیں طرف دیکھتے ہیں کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ، اب حضور کے حوالے سے تو یہ بات آئی یا ایھا المزمل. اب ترجمہ، اور ایک بات آپ کو اور بھی بتائی تھی بچوں کے، قرآن پاک اپنے ظاہر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور انسان کے باطن پہ بھی. جب کہا گیا کہ فصل لربک وانحر، ایک ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے اس کا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، گائے بھی قربان کرو، بکرے بھی قربان کرو، صدقات کرو. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے رب کا ذکر اپنے اندر کرتے رہو اور خواہشات نفس کی قربانی کرو. خواہشات نفس کو بھی تو قربان کرنا ہوتا ہے. ان شانیہ کا ہول ابتر، تمہارا دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا. اب دشمن آگے ابو جہل بھی ہے، آج کے دور میں امریکہ اور کفار اور دجال کا نظام بھی ہے. لیکن ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا دشمن اس کے اندر شیطان ہوتا ہے، اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، نفس امارہ جو اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے. تو ان شانیہ کا ہول ابتر کا انفس اور آفاق دونوں جگہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے. انفس میں ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن شیطان جو تمہیں ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تمہارا نفس جو تمہیں برائی کی طرف اکساتا ہے، اللہ اس کو بھی رسوا کرے گا، اس کو بھی ناکام کرے گا جب تم اپنے خواہشات نفس کی قربانی کرو گے. اور آفاق میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ، تمہارا جو تربیت و تزکیہ ہوگا انشاءاللہ، تمہیں جو اللہ کے قریب ایک تعلق حاصل ہوگا، انشاءاللہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارے سارے ظاہری دشمن بھی ناکام ہو جائیں گے. آج کے دور میں جب ہم سورہ مزمل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ظاہری چادر تو نہیں اوڑی ہوئی، لیکن آج کے دور کا انسان بھی گھیرا گیا ہے، اوڑا ہوا ہے اس کو پورے زمانے نے، پورے معاشرے نے. اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یا ایھا المزمل، اے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس میں لپٹا ہوا ہے. یا ایھا المزمل، اے وہ شخص جس نے اپنے کاروبار کو، اپنے روپے کو، اپنے پیسے کو، اپنے جائیداد کو، اپنی خواہشات نفس کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی دولت کو اپنے گرد اوڑھ لیا ہے. ہم بھی تو لپٹے ہوئے ہیں غلاظت میں، دنیا میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا ہے تم کو کثرت کی ہوس نے، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ان چیزوں میں بھی تو گھیرا ہوا ہے انسان کو. یا ایھا المزمل، اے وہ شخص جو اس خوف میں اپنے آپ کو، جس کو اس خوف میں گھیرا ہوا ہے، جو اس خوف میں لپٹا ہوا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے دین کے لیے اذان دی تو میری جان کا کیا بنے گا، میرے رزق کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرا کیریئر، میری نوکری خراب ہو جائے گی. یا ایھا المزمل، آج کے دور کے مزمل ہم لوگوں نے چادریں نہیں اوڑھی، حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. وہ 307 بت ضرور ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. مجھے حکم اذاں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو ہر جماعت کی بت میں آستینوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب ہمیں مخاطب کر کے یا ایھا المزمل کہا جا رہا ہے تو وہ خواہشات نفس جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ خوف جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ لالچ جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ حسد جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ کینہ جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ غیبت جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ دنیا اور مال کی محبت جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے. یا ایھا المزمل، ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں لپٹا ہوا ہے. کوئی ڈیموکریسی میں، کسی کو ڈیموکریسی نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو ڈکٹیٹرشپ نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو سود اور ربا کے نظام نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو کیپٹلزم نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو کمیونزم نے گھیرا ہوا ہے. ہر انسان نے اپنا خدا بنا کے نعوذ باللہ اس کو اپنے گرد لپیٹ لیا ہے اور وہ اس میں سے نکل نہیں پاتا. جو شخص اپنے اس بنائے ہوئے، جس پر جو چادر طاری کر دی گئی، کفر کی جس شکل کی چادر اس نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی، گناہ کی جس، کوئی بدکاری میں، کوئی شراب میں، کوئی ربا میں، کوئی سود میں، ہر انسان کی چادر اور ہے جس میں وہ لپٹا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں پاتا. اس کو مخاطب کر کے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل، دیکھو تم کس میں پھنسے ہوئے. بچوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے کچھ تو مینڈیٹری احکامات ہیں نا، کچھ ہوئے جو نوافل تو انسان کرتے ہی پیار سے، نوافل ضرورت نہیں ہے نا. کہہ دیا گیا کہ جتنا تمہارا دل چاہے. نفلوں کی تعداد مقرر نہیں ہے نا، فرائض کی تو تعداد مقرر ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے کرنی. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے نوافل شرط ہے. نفل عبادت ہو، نفل روزے ہوں، نفل صدقات ہوں. زکات تو 2.5% دینی وہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے بندوں کی صرف کیا بتائیے، تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ فرض تقسیم کرنا نہیں ہے، وہ نفل ہے.
جتنا مرض جو استطاعت ہے تمہاری دو، جتنا تقسیم کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. یہ سورہ مزمل کا ٹریننگ پروگرام کمال دیکھیے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ 5 نمازیں پڑھو، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، مسلمان تو وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ ہے ہی ٹریننگ پروگرام اس کے لیے، تربیتی نظام ہے اس فرد کے لیے جس میں آئندہ آگے جا کے مدثر کی ڈیوٹی کرنی ہے. تو شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیل، رات کو کھڑے ہو تھوڑی رات. اب راتوں کو کھڑے ہوئے بات کرو. مجھے پتا ہے تم خواہشات نفس میں لپٹے ہوئے ہو، تمہیں رات کی نیند بڑی پیاری ہے، تمہیں آرام کرنا ہوتا ہے، سردی بھی بہت ہے، تم کو دنیا جہان کی خواہشات نفس تمہیں کھینچتی ہیں اپنی طرف. لیکن آؤ ٹریننگ پروگرام پہ آتے ہیں. قم اللیل الا قلیل نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سا رات، آدھی رات کر لیں، تھوڑا کم کر لیں، تھوڑا زیادہ کر لیں. ساتھ ساتھ کنسیشن بھی دیا جا رہا ہے کہ ساری رات نہ کریں، تھوڑا آرام بھی، جسم کا بھی حق ہے وہ بھی دے لیں، لیکن رات، یہ رات کی عبادت بتائی جا رہی ہے. کہا جا رہا آدھی رات یا اس سے کم یا تھوڑا زیادہ. یہ عشاء کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے. ورتل القرآن ترتیلا. اور دیکھیے اب اس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے قرآن کی زبان میں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے قرآن کی. قرآن تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ آئیں اللہ سے باتیں کریں اپنی رات کی تاریکی میں. دیکھو بچوں، دنیا میں جو عبادت آپ کرتے ہو، سرن کرو، اعلانین کرو، چھپ کے کرو، دکھا کے کرو. فرض نمازوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ دکھا کے کرو، ٹھیک ہے، مسجد جانے کا حکم ہے نا، اذان دی جاتی ہے، آپ جاتے، روزے رکھے جاتے. فرض نمازوں میں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کھل کے کرنی ہے. نوافل کے بارے میں اللہ کے بندے کہتے ہیں جتنی خفیہ اتنی بہتر. یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. خاص طور پہ تہجد کی نماز کے بارے میں تو ہے ہی خاص، رات کی تو ہے ہی پرائیویسی آپ کی اور اللہ کی. اس کو تو کائنات میں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا آپ کو، آپ ہے اور اللہ ہے. وہاں شرک، ریا، منافقت، ریاکاری، جب تک صبح اٹھ کے بتایا نہیں کہ رات میں تہجد پہ کھڑا تھا تو میں نے یہ کیا. ماشاءاللہ اگر کسی کو یہ شوق ہے تو وہ جانے رب جانے، لیکن تہجد کی نماز حقیقتاً تو اس کے رب کے درمیان ہے. یا اس کی بیوی رازدار ہوگی یا گھر کے بچے رازدار ہوں گے، اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ شخص تہجد پڑھ رہا. تہجد بھی گھر میں پڑھی جاتی. رتل القرآن ترتیلا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرو قرآن کی زبان میں. یہ قرآن بیٹا ہے کیا؟ بات کہی نا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ایک جزو ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح بات کرتا ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں بات کرنے کے نا، انبیاء پہ وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اشارے دکھاتا ہے، اپنے کسی بندے کو بھیج دے گا جس کی زبان سے اللہ آپ کو پیغام پہنچا دے گا. یا اللہ سے براہ راست بات کرنی تو قرآن کا آگے دیکھ لو، سب کچھ اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پہ بھیجا تو یہی کہا تھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ سیدھی قرآن سے. اذا لم تجد، تم کو قرآن میں نہ ملے تو. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو، قرآن میں تم کو نہ ملے تو. قرآن میں سب کچھ ہے. اذا لم تجد تو رتل القرآن ترتیلا، پھر اللہ سے قرآن کی زبان میں باتیں کرو. اب آئیے رکھیے اصل بات، کیوں یہ سب کیوں؟ بائے یہ ٹریننگ پروگرام کس لیے؟ یا ایھا المزمل، مزمل اے لپٹے ہوئے اٹھیے، راتوں کو عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیجیے، پیار کیجیے، محبت کیجیے، اللہ سے کھڑے ہوئے بات کیجیے. کیونکہ نفل کا مطلب یہ کیا پیار سے کر رہے ہیں. پروگرام کا بچہ حصہ دیکھتے ہیں نیوز کے بعد. کوئی نفل نہیں پڑھا سکتا کسی کو. یہ ایک پیار کا سودا شروع ہو گیا یہاں پہ. یہ معاملہ وہ نہیں ہے کہ میں جنت کے لیے کر رہا ہوں، یہ دوزخ کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت کی محبت میں کر رہا ہوں. یہ کام میں صرف اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ اب مجھے آگے مدثر کی ڈیوٹی دینی ہے. میں اس لیے مزمل کے ٹیکسٹ بک سے گزر رہا ہوں. مزمل کا ٹریننگ پیریڈ ہے تاکہ مدثر کا بیٹل فیلڈ ہے، جو بات کہی ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے، اس کے بعد میدان جنگ ہے. یہ کون کرے گا؟ جو آپشن دیتا ہے، جو آپٹ کرتا ہے اس کام کے لیے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے مزمل کی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے اللہ کے دین کو غالب و نافذ و قائم کرنا ہے، میں نے پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے، میں نے تکمیل کرنی ہے پاکستان کی، میں نے غزوہ ہند میں شریک ہونا ہے، میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام امت مسلمہ کو متحد کر کے طاغوت اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے. جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر مزمل کی ڈیوٹی لازم ہے، مزمل کی تربیت لازم ہے، ورنہ وہ مدثر کی ڈیوٹی دے نہیں سکتے. کہا گیا اب آگے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. دیکھو ہم تم پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو وجہ بتا رہے ہیں نا، یا مزمل اٹھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، راتوں کو اٹھیے. کیوں؟ انا سنلقی علیکم قولا ثقیلا، اب بڑی بھاری ذمہ داری آپ پہ آنے والی ہے. قولا ثقیلا کا مطلب صرف قرآن پاک نہیں ہے. اگر حضور کے لیے کہیں آپ
کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو کہا گیا کہ آپ سے بڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، بڑا بھاری قرآن ہے. اور قرآن کے بارے میں خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. لیکن حضور کی ذمہ داری، حضور پر جو ذمہ داری پڑ رہی تھی وہ صرف قرآن نازل ہونے کی تو نہیں، اس قرآن کو نافذ کرنے کی بھی تھی. یہ مزمل اس وقت نازل ہوئی ہے، یہ آیتیں اس وقت آ رہی ہیں جب زمین نہیں ہو رہا، جب تو چادر اوڑے ہوئے ہیں حضور، پہلی وہی آئی ہے. اس کے بعد 23 سال کیا ہونا ہے، قیامت ہے وہ 23 سال. کون سی ایسی کائنات کی آزمائش، ایسی مشکل، ایسی پریشانی، ایسا تصادم نہیں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ اور جماعت کو چھوٹی سے گزرنا نہ پڑا. یہ ہے وہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ پر ہم بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. بچوں یہ بات، یہی وہ نقطہ ہے کہ جو قولن ثقیلا کے لیے، بھاری ذمہ داری کے لیے، چاہے وہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے الہام کی انفارمیشن، نالج، علم کی شکل میں نازل ہو، یا اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دی جائے، اس کے لیے یہ ٹریننگ پروگرام لازم ہے. اس تربیت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. انسان کو یہ سمجھے کہ میں بغیر آزمائش کے، بغیر مشکلوں کے، بغیر پریشانی کے، بغیر تصادم کے اللہ مجھے وہ سب کچھ عطا کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا بچوں، ہوگا نہیں. اگر اللہ سے اعلیٰ ترین مقام چاہتے ہو تو گیو یور بیسٹ اینڈ دین ٹیک دا بیسٹ. اپنا بہتر، اپنا سب کچھ اپنا لٹاؤ، دیکھو پھر اللہ اپنا آپ کیسے لٹاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بچا بچا کے بھی رکھو اپنے آپ کو، دامن بھی بچاؤ، خطرات میں بھی نہ پڑو، کیریئر، روپیہ، پیسہ، مشکلات، فیملی، عزت، اس کو بھی خطرہ نہ ہو، اس کو بھی تصادم بھی نہ ہو، بدر اور احد بھی نہ ہو، ہجرت بھی نہ کرنی پڑے، اور سمجھو کہ اللہ آپ کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل کر دے گا. یہ ذرا مشکل معاملہ ہے. جنت شاید مل جائے، وہ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑوں بڑوں کو ایسی فارغ کر دے گا، دیٹس ناٹ این ایشو. لیکن مسئلہ ہمارا جنت نہیں ہے. بات یہ کہ اللہ کے، کیونکہ یہ وقت جنت کمانے کا نہیں ہے. جنت اللہ اپنی رحمت سے، مغفرت سے بہتوں کو عطا فرما دے گا. لیکن ہم کے ساتھ وہ دور جس میں آبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے جا رہے ہوں، امت رسول کو غلام بنایا گیا ہو، لاکھوں مسلمان اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہوں، پوری دنیا پہ سود اور کفر کا نظام قائم ہو، وہاں پر صرف مسلمان جنت کمانے کے لیے زندگی نہیں گزارتا بچوں. وہاں پہ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی، سب کچھ اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ آزاد بندہ بننا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امت مسلمہ، امت رسول غلام ہو اور اللہ کے آزاد بندے ایک پرسکون اور پرتعیش اور آرام سے زندگی گزار کے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کیریئر میں زندگی گزار کے گزر جائیں. ایسا ہوا نہیں کبھی آج تک بیٹا، نہ کبھی ہوگا. اللہ کے بندے کبھی صلاح الدین کے روپ میں سامنے آئیں گے، کبھی ٹیپو سلطان کے روپ میں آئیں گے، کبھی امام شامل کے روپ میں آئیں گے، کبھی امام احمد بن حنبل، شافعی، مالک، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، مختلف روپوں میں سامنے آتے رہیں گے. ہر وجود کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اپنے وقت کے کفر کے ساتھ تصادم کیا ہے انہوں نے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان کے اوپر قولا ثقیلا اپنے وقت کی ضروریت کے مطابق ذمہ داری دی گئی تھی. ہر دور میں قولا ثقیلا مختلف ہو جائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے قولا ثقیلا یہ تھا، بھاری ذمہ داری جو اس کے اوپر نازل کر دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ تم نے امت مسلمہ کو صلیبیوں سے بچا کر بیت المقدس شریف آزاد کرا کے امت مسلمہ کی حفاظت، یہ اس کی ذمہ داری تھی. حضرت مجدد الفسانی کی ڈیوٹی اور تھی، ان کی بھاری ذمہ داری ان کے اوپر دی گئی تھی کہ اکبر بادشاہ کے کفر کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر کے اسلام کو ہندوستان میں بچا کے رکھنا. ہر دور کی ذمہ داری اور ہے، لیکن ٹریننگ پروگرام یہی ہے، تربیت کے مراحل یہی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بچوں یہ بڑی چھوٹی بات، یہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے راز کھول دیے ہیں. کیا بندہ مومن کو تصادم کے لیے تیار ہونا ہے، اس کو یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو لوگ آپ کے اوپر پھول پھینک رہے ہوں، لوگ آپ کے اوپر راستے میں قالین بچھا رہے ہوں، جب تک کہ آگ و خون کے دریا سے نہ گزارا جائے. آپ کو کس نبی کو بخشا گیا ہے مجھے بتاؤ؟ ایسے ایسے نبی گزرے جن کو چیرا گیا ہے یاروں سے، ایسے ایسے نبی جن کو آگ میں پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے معاملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر کھائے تو لہو لہان ہو گیا. اللہ کے رسول، کائنات جن کے ماشاءاللہ رحمت للعالمین، پوری کائنات آپ کا فیض اور صدقے. آپ کا حال یہ ایک پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں اور جوتیاں خونوں سے بھری ہوئی ہیں، دندان مبارک شہید ہو رہا ہے، ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. کائنات کا کون سا دکھ ایسا ہے جو آپ نے نہیں اٹھایا؟ اپنے ساتھیوں کی شہادت، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی.
انا سنلقی علیکم قولا ثقیلا، بھاری ذمہ داری آ رہی ہے آپ کی طرف ہوگی. ہر اللہ کا بندہ جو مدثر کی ڈیوٹی کرے گا اس کو یہ وارننگ پہلے دے دی جاتی ہے. یہ بات سب کو پتا ہے. ہجرت کے موقع کے اوپر بیعت عقبہ بھی جب ہو رہی ہے، مدینے والے آ کے حضور سے بیعت کرتے ہیں، اس وقت ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جان دو حضور سے بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے. پوری کائنات سے جنگ کرنی پڑے گی، جان مال عزت آبرو لٹوانے پڑیں گے، بچے قربان کرانے پڑیں گے، تیار ہو. انہوں نے سوچا راسیہ، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی طلب کیا کہ اللہ کے رسول یہ وعدہ ہم سے فرما لیجیے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پھر ماشاء اللہ پھر سنلقی علیکم قولا ثقیلا. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کو معلوم ہے یہ بات. دیکھیں ہم سب کا اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا رب ہے نا، جانتا ہے کیا کیا فرما رہے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا بڑا سخت ہے، ظاہر ہے کہ بڑا سخت ہے، رات کا اٹھنا بہت سخت ہوتا ہے، لیکن یہ نفس کو قابو رکھنے کے لیے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اور اپنی بات کو درست رکھنے کے لیے، انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے کردار سازی کے لیے، اس کے جرأت کردار کے لیے بہت ضروری ہے. پڑھا لازم ہے سورہ مزمل. بے شک رات کا اٹھنا مانا کہ سخت ہے. انسان کا دل چاہتا ہے گرم لحاظ میں سوئے، دل چاہتا ہے کوئی مووی دیکھ لے، کوئی ٹی وی پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے انسان کے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں چلا جائے، دل چاہتا ہے انسان، لیکن یہ اپنی تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ایک پرائیویٹ ٹائم، جس میں آپ اور آپ کا رب اور کائنات میں کسی کو نہ معلوم ہو. میرے بچوں، بڑے بزرگ کہتے ہیں، بزرگوں سے جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ، اور خود حضور کی حدیث مبارکہ سے اس کی وزڈم ملتی ہے، فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں الگ بیٹھا کرے، جو شخص لوگوں سے زیادہ نہ ملا کرے، کم بولا کرے، اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو کہ اللہ حکمت اس کو عطا کرتا ہے. زیادہ بولنے والے کو، زیادہ شور کرنے والے کو، زیادہ باتیں کرنے والے کو، زیادہ فتوے دینے والے کو، زیادہ اعتراض کرنے والے کو، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی. حلال ہے جب دین کی آپ اصل حکمت اور دین کی اساس اور روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. حرام کی بات نہیں کر رہے، حرام تو ہے ہی حرام، اس طرف تو آپ نے جانے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حلال پر پابندی، مثلا بولنا تو حرام نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے بندے ان کی صرف یہ بتائی گئی ہے کم بولتے ہیں. کھانا تو حرام نہیں ہے، اللہ کے بندے کی صرف یہ کم کھاتے ہیں. سونا تو حرام نہیں ہے نا، اللہ کے بندے کی صرف بتائی گئی ہے کم سوتے ہیں. کیونکہ یہ سب اب سوفسٹیکیشن کی طرف بات جا رہی ہے، لطافت کی طرف جا رہی ہے، نفاست کی طرف جا رہی ہے. اب یہ بات صرف فرائض پورا کرنا، ٹوٹل پورا کرنے کی نہیں ہے، اب بات لطیف ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ ذمہ داریاں، یہ ٹیکسٹ بک ہے ہی کس کے لیے؟ یہ ٹیکسٹ بک ہے ہی اس کے لیے جس کے اوپر بھاری ذمہ داری ڈالی جائے گی. جو بھاری ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، جو دین کو آج کے اس کفر کے دور میں اللہ کے دین کو غالب و نافذ اور قائم نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک عام سوکھی سی زندگی گزارے، حرام حلال کی تمیز کرے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، بنیادی مکارم اخلاق ان کی تعمیر کرے، فرائض پورے کرے، دین کے اراکین کی پابندی کرے. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت اور کرم اور فضل مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. وہ مسئلہ نہیں. لیکن یہ ٹیکسٹ بک ان لوگوں کی ہے، سورہ مزمل ان کے لیے، ان کے ذمہ داری دی جائے، ان کو نافذ کریں، قائم کریں، کفر کے طاغوت کے نظام سے تصادم کریں. توحید کو اسٹیبلش کرنا، توحید کو قائم کرنا، غالب کرنا، اس کی ذمہ داری جس فرد کی ہے، جب تک وہ مزمل کے ٹیکسٹ بک سے نہ گزرے، اپنی تربیت نہ کرے مزمل میں. آپ دیکھیں گے اس میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ باہر جا کے کسی سے تبلیغ کرو، لیکچر دو، تم نے جا کے لوگوں کو دین کی، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. ایسی کوئی بات یہاں صرف ذاتی تربیت کی بات ہو رہی ہے. یہ باتیں مدثر میں آپ کو ملیں گی، جہاں پہ کہا گیا مدثر کیے قم فانذر، اٹھیے اور اذان دیجیے، اور کہا گیا رب کا فکبر، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. اب وہ ڈیوٹی گئے وہاں پہ پھر کھڑے ہو کے اذان دینی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مدثر ہے. مزمل کیا؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ رات کو کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ آپ کے نفس کو کچلنے کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھو بچے، نفس کو مارا نہیں جائے گا، نفس کی اصلاح کی جائے گی. اور نفس کی اصلاح کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ وہی بات کہ نفس جس چیز کی طلب کرتا ہے نا، اس چیز سے اس کو تھوڑا سا روک لینا، یہ اس کی اصلاح اور تربیت کا طریقہ ہے. حلال چیزوں میں بھی، حرام کی بات تو خیر بالکل ہی ختم کرے، حلال چیزوں میں
نفس کا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں تھوڑی دیر، شدید نیند آ رہی ہے، اب تھوڑا سا کھینچو اس کو، تھوڑا وضو کرو، تھوڑا کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، اپنے آپ کو طے کر دو کہ میں نے 10 نفل پڑھنے ہی پڑھنے، جو مرضی ہو جائے، نفس کی تیسی تیسی وہی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب اس کی مرضی کے خلاف کیا آپ نے، اب الحمدللہ ناؤ یو کین گو۔ وہ جس طرح ایک بزرگ کے بارے میں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور اونچی آواز میں، مسجد کے باہر بیٹھے مجذوب بالکل بیچارہ دیوانہ سے لگتا تھا، اور اونچی آواز میں بولے جا رہے ہیں نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب ظاہر ہے لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو غصہ آ گیا، لوگوں نے مار بھی دیا بیچارے بابے کو، مارا بھی، زخمی بھی کیا اس کو، وہ بولے جا رہا ہے نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، کسی ایک سیانے نے، بات تو سن لو بابا کیا رہا ہے، بابا بھی میری بات تو سنو نا، کیا تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں؟ کہتے ہیں یہ بات میں اپنے نفس کے شیطان سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ وہ مجھے بھڑکا رہا تھا، وہ مجھے گناہوں کی طرف اکسا رہا تھا، اور میں اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری میں نہیں سنوں گا، جو مرضی تو کر لے۔ وہ بیچارہ بابا اپنے کسی اور مستی میں کسی اور اپنے شیطان سے بات کر رہا ہے، مار پڑی اس بیچارے کو۔ ویسے ظاہر میں یہ معاملات بچے، یہ ہر انسان کے ساتھ ایک مسلسل جنگ اپنے نفس کے ساتھ چلتی ہے۔ اس سے بہتر بات ہم اور ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، کہیں دل چاہتا ہے رشوت لینے کا، کہیں دل چاہتا ہے چوری کرنے کا، کہیں دل چاہتا ہے حرام کام کرنے کا، کہیں دل چاہتا ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے، کہیں دل چاہتا ہے انسان کا چلو حرام کی بات نہیں کریں، حلال چیزوں میں بھی انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں KFC کھا لوں، میں پیزا منگوا لوں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بیل گاڑی والا، گدا گاڑی والا بیٹھا ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف نفس تو چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اپنے لیے منگوا لوں، میرے پاس 10 شرٹ سینڈل چاہتا ہے میں 2 شرٹس اور خرید لوں، جیکٹس اور خرید لوں، جوتے اور اسٹام چیک کے لیے تعاون کیا ہے لاسانی فارما نے۔ لاسوانی کا دودھ سے اخلاص ملتی، گلے کی بیماریوں، خراش، درد، ورم اور سوزش سے مکمل آرام۔ لاسوانی کا دودھ سے اخلاص ملتی۔ یہ خواہشات نفس ہے نا، حرام نہیں ہے، اللہ نے دیا لو، لیکن یہی اس کو قابو کرنا ہے۔ یہی وہ خواہشات ہے جس میں انسان لپٹا ہوا ہوتا ہے، جن میں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، جس میں انسان روک کے اپنی خواہشات نفس کو کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ جب نفس کو چوٹ آئے گی نا اس سے، یہ اس کی اصلاح کے لیے لازم ہے، اور یہ جو تربیت کا مقام بتایا گیا ہے، بے شک رات کا کھڑا ہونا بڑا تکلیف دہ ہے، مگر یہ کہ اپنے تمہارے معاملات کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان لک فی النہار صبرا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں سارے معاملات، تو یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، کالجز میں جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے، امتحان سر پہ کھڑے ہیں، امی ابا نے کام لگایا ہوا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، سینی پیکس جا کے مووی دیکھنی ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، دن میں بہت ساری ڈیوٹیز ہیں، بڑے سارے کام ہمیں کرنے ہیں، مگر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور دیکھیے اس کے باوجود اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہنا۔ وذکر اسم ربک کی بات کی گئی، وتبتل الیہ تبتیلا۔ دیکھیے یہ ایک بڑا خوبصورت راز ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر۔ یہ جب تزکیہ اور معرفت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہوتی ہے، جو بزرگ اس معاملات میں اسپیشلائز کرتے ہیں، جن کو اولیاء اور مرشدین کہتے ہیں، تو تمام اسماء کرام ہیں، یا رحمان، رحیم، ستار، غفار، قہار، یہ سب اللہ کے اسماء مبارک ہیں، اسماء حسنی ہیں۔ لیکن جب وذکر اسم ربک کی بات ہوتی ہے، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، اس سے پھر اللہ کے اسم ذات، اللہ کا نام جو ہے اس کا ذکر، پھر آپ دیکھیں گے اکثر جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا حکم بھی پھر یہیں سے لیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نام کا، اسم مبارک کا، اسم ذات کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اب پوری کائنات سے کٹ کر اس پہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا پرائیویٹ ٹائم تم اپنا ضرور نکالو جس میں آپ اور اپنے اللہ، آپ اور اپنا رب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پرائیویٹ ٹائم، اس میں کائنات کا کوئی چیز دخل نہ دے آپ، کچھ ایسا پرائیویٹ ٹائم۔ اور جب انسان کو رات کی تاریکی میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دنیا کے کسی مقام پر جو بھی مرضی وہ ڈیوٹی کر رہا ہو، دنیا کی نظر میں وہ دنیا کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اندر وہ اور اس کا رب ایک پرائیویٹ ٹائم، اس کا ذاتی تعلق اپنے رب سے ایسا قائم رہتا ہے، کوئی چیز اس کے درمیان نہیں آ سکتی۔ یہ مقام آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کے رب کے درمیان کوئی نہیں آتا۔ دنیا میں بے شک اب ڈیوٹی کرتے رہیں، کوئی انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنٹسٹ ہوں، عام پوسٹ آفیسر ہوں، جنرل ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ظاہری دنیا کے لیے، لیکن اگر اس مزمل کی تربیت کے پروسیس سے آپ گزرے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اس کے ہو لو،
چاہے اکیلے بیٹھے ہو تب رب کے ساتھ ہو، یا ایک ہجوم آبادی میں بیٹھے ہو تب بھی اپنے رب کے ساتھ ہو۔ اور یہ معاملہ اور پھر فرمایا دیکھو جب تم یہ ڈیوٹی شروع کرو گے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بڑی بڑی اتھارٹی، بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے ابو جہل تمہارے خلاف ٹوٹ کے گریں گے، بڑے بڑے امریکہ، CIA، را، حکومت وقت، یہ لوگ سب تمہارے خلاف تصادم برپا کریں گے، مگر یاد رکھنا رب المشرق رب ہے، ٹوٹل اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی اسی کے پاس ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی مقصود ہے تمہارا۔ اور پھر واتخذوہ وکیلا، اور یہ کمال ہے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جب آپ عدالت میں مقدمہ لڑتے ہیں تو وکیل بنا کر کیا کرتے ہیں؟ وکیل کو اپنا سارا کیس ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، پھر وکیل سے کہتے ہیں تم جانو، تم کیس لڑنا تمہارا کام ہے، آپ سکون سے بیٹھے۔ وکیل آپ کی طرف سے کیس لڑ رہا ہے۔ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو دو جہانوں کا مالک ہے، جو جس کے علاوہ کوئی حقیقت، کوئی موجود، کوئی مقصود نہیں، کوئی طاقت موجود نہیں ہے، اس کو وکیل بنا لو، اپنے سارے کیسز اس کو ہینڈ اوور کر دو، تمہارے معاملات اس کے پاس ہے، تمہاری جان، تمہارا رزق، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارے بچے اپنے رب کو دے دو، تم اس کے بولو وتبت اللہ تبتیلا، بس کرو اس میں رب، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، تم اپنے آپ کو رب کا کر لو، رب تمہارے کیسے سنبھال لے گا، تمہاری ساری ذمہ داریاں، تمہاری رسپانسبلٹیز تمہارے رب کے پاس آ جائیں گی جب تم یہ ٹریننگ پروگرام مکمل کرو گے۔ اور پھر کہا کہ مشکلات تو ہوں گی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ تمہارا مذاق اڑائے، یہ تمہاری توہین کریں گے، بے عزتی کریں گے، تم کو کافر بھی کہیں گے، تم پہ پتھر بھی ماریں گے، لیکن اس پہ صبر کرنا، واجرہم اجرا جمیلا، اور اس کو آنریبل طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے، گھٹیا مت ہو جانا، کمینے مت ہو جانا، ان کے مقابلے پر تمہیں جواب اس طرح دینا ہے جو ایک آنریبل ڈگنیفائڈ آدمی کا ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم اور بات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ٹریننگ پروگرام ہے جو بندہ مومن کا ہے، اس سے پہلے کہ وہ مدثر کی ڈیوٹی کرے۔ میرے بچوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے حلقہ جانا تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔